بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی آقا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں۔ جی چلیے، سمدیہ میں، کتاب السمدیہ میں کس چیز کے بارے میں؟ الحدیقۃ الاولیٰ میں۔ الحدیقۃ الاولیٰ یعنی جی پہلے حدیقے میں فیما تقدمہ کیا ہے؟ فیما اردت تقدیمو، جس کو میں ہم مقدم کرنا چاہیں نہیں تو مقدماتی باتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جی سب آ گئے، یعنی سمرین فاطمہ ہیں، صائم بطول ہیں، عالیہ سید عالیہ زہر ہیں، تحسین فاطمہ خان۔ چلیے، ہماری گفتگو مقدماتی باتوں میں چل رہی تھی، کس چیز کے بارے میں؟ آئیے، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اسم کی تقسیمات، مذکر مؤنث پڑھ لیا تھا، پھر فعل کی تقسیمات پہ آئے تھے ہم۔ فعل کی تقسیمات میں بھی بتایا تھا، فعل کی تعریف پڑھی تھی، کائے کی؟ فعل کی تعریف بتایا تھا کہ فعل تین طرح کا ہوتا ہے، ماضی، مضارع، امر۔ کہا کہ اگر وضعن فعل زمانے سابق سے ملا ہوا ہو تو فعل ماضی، اور اگر وضعن زمانے حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، وضعن ضرور لگانا، تو پھر مضارع۔ مظاہرے اور ماضی کی علامت کیا بتائی تھی؟ چاروں تا میں سے، اور فعل مضارع کے بارے میں ٹھیک ہے، اور فعل مضارع کی کیا علامت بتائی تھی؟ آتین، اور سین اور سوپا، سین اور سوپا، ٹھیک ہے۔ اور اگر فعل وضعن فقط حال سے ملا ہوا ہو تو پھر فعل امر ہے۔ امر کی علامت کیا ہے؟ امر کی نون تاکید کو قبول کرے گا اور امر اس میں سمجھ میں آئیں گے، طلب فعل سمجھ میں آئے اس سے۔ یہ پھر یہ بتایا تھا کہ ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، مگر اگر اس کے آخر میں واو ہے تو پھر مبنی بر الف ہے تو مبنی بر سکون، یا ضمیر رفع متحرک ہے اس کے آخر میں، نہ نون ہے، ضرب نہ تا تما تم کے تم، تو پھر مبنی بر سکون ہوتا ہے ماضی۔ سمجھ میں آیا؟ مضارع کے بارے میں بتایا کہ اگر مضارع جمع مؤنث کے نون سے ملا ہوا ہے، یضربنا تضربنا، تو مبنی بر سکون۔ نون تاکید مباشر سے ملا ہوا ہے تو مبنی بر فتح، ورنہ پھر معرب ہے، معرب ہے تو رف ہوگا، اگر ناواصب و جوازم سے خالی ہے تو مرفوع ہوگا، اور اگر ناصب آ جائے تو منصوب، جازم آ جائے تو مجزوم۔ یہ لکھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا ہم نے۔ اور فعل امر کو بتایا تھا، فعل امر مبنی بر علامت رفع ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے امر حاضر، لیکن مبنی بر علامت رفع کیا ہے؟ فعل مضارع میں سکون اور حذف نون، تو یہ اسی پہ مبنی ہوتا ہے، مبنی بر سکون، مبنی بر حذف نون۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ ہم نے لکھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا جی۔ آن لائن والوں، عالیہ، صائم، سمرین فاطمہ، خانم تحسین فاطمہ۔ اب آئیے، اب ہم اعراب کے بارے میں پڑھنے والے تھے، کس کے بارے میں؟ اعراب کے بارے میں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اثرن، اثر۔ اعراب ایک ایسا اثر ہے۔ ہاں، یہاں پہ میں نے آپ کو جو لوگ نحو مقدمات کی، نحو مقدماتی میں کیا پڑھا تھا؟ نحو مقدماتی میں کہا تھا اعراب ایک ایسا اثر ہے جس کو عامل مورب کلمے کے آخر میں ایجاد کرتا ہے، نہیں وجود میں لاتا ہے۔ وہی تعریف ہے یہاں کی، وہی لفظ یا لکھا تھا ہم نے، اعراب کی تعریف لکھی تھی نا؟ اعراب دیکھو لکھوایا نہیں تھا؟ نہیں آگا نہیں لکھا ہے، آیا ہے، لکھوایا نہیں اس کو آیا تھا۔ لکھ دیا تھا۔ آئیے تو فعل کی تقسیم، فعل کی تقسیم پڑھ رہے تھے، لکھ لیجیے پھر یہی بات، فعل ان اقترنا بزمان سابق وضعن، یعنی اگر
वज़अन जरूर रखना। वज़अन के मतलब समझ रहे हो ना, जब बनाया गया फिर तभी वो, हाँ तभी वो ज़माने हाल से, वो ऐसा ना हो कि बाद में वो, बोलिए, पहले किसी मतलब मुजारे के लिए था लम यसरिब, जब लम यसरिब वो मुजारे के लिए था नहीं, हाल के लिए था यसरिब वो, बोलो, हाल या मुस्तकबिल के लिए था। वज़अन हाल मुस्तकबिल के लिए था, लेकिन लम जब आ जाए तो ये लम यसरिब माजी के माना दिए नहीं, तो क्या ये वज़अन वज़अन माजी के माना दे रहा है या बाद में? बाद में, लिहाजा ये फेले माजी नहीं है, लिहाजा ये फेले माजी फिर माजी नहीं है। वही माना माजी के दे रहा है, यानी माजी फेल उसी कहेंगे जो सिर्फ वज़अन जो ज़माने साबित हो। अगर वज़अन ज़माने साबित करें, गुजरे हुए ज़माने से मिला हो, वज़अन ज़माने साबित मिला हो, तो क्या कहेंगे उसे? पहले माजी। क्या कहेंगे? फिर माजी कहेंगे, पहले माजी कहेंगे। पहले माजी, पहले माजी। माजी की अलामतें क्या हैं? इसी के आगे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्या? बेलूग एहदा कातिल अरबा, चारों काम में से एक कर लेते हैं। आइए, उसके बाद, और अगर अगर वज़अन वज़अन ज़माने हाल या ज़माने मुस्तक़बिल, निशात फातिमा नकवी आएंगे, और अगर वज़अन ज़माने हाल या मुस्तक़बिल, ज़माने हाल या मुस्तकबिल से ज़माने हाल मुस्तक़बिल से मिला पहले मुजारे, क्या? पहले मुजारे ये तो था फेल, अगर वज़न ज़माने साबित से मिला हुआ हो तो पहले माजी, वज़न अगर ज़माने हाल या ज़माने मुस्तक़बिल से मिला हुआ तो पहले, अगर उसका इधर से पूछ ले कोई पहले माजी किसे कहते हैं, तो पहले माजी, पहले जो वज़न ज़माने साबित से मिला हुआ हो, पहले माजी की तारीफ क्या हुई? ऐसा पहले जो जो वज़न फिर पहले मुस्तक मुजारे की तारीफ क्या हुई? ऐसा पहले कि जो वज़न ज़माने हाल या ज़माने मुस्तक़बिल से मिला हुआ हो। समझ में आया? जी आगा। जी या वज़न कौन फेल, वज़न ज़माने हाल से, वज़न फक़त ज़माने हाल से मिला हो। क्या होगा? पहले अम्र लिख लिया। अब यही जी तारीफ हो गई, पहले माजी का ऐसा पहले जो वज़न ज़माने साबित से मिला हुआ हो, ठीक है, वज़न, लेकिन बाद में अगर माजी के माना देने लगे जैसे यजरिबु तो लम यजरिब, तो वज़न तो माजी के लिए नहीं था ना, तो वो पहले माजी नहीं कहलाएगा। इन्होंने अगर वज़न ज़माने हाल या मुस्तक़बिल से मिला हुआ हो तो पहले अम्र, तो पहले पहले मुजारे, पहले मुजारे का ऐसा पहले जो वज़न ज़माने हाल या मुस्तक़बिल से मिला हुआ हो वज़न, लेकिन अगर बाद में माना मुजारे के देने लगे, जैसे माजी के बारे में कि माजी अगर दुआ के लिए इस्तेमाल हो तो मुस्तक़बिल के माना देता है, रफ़अहुल्लाहु, या क्या था?
یا مثال کے طور پر وہ دیکھا تھا آپ نے جعلہ اللہ من العلماء العاملین، عبد الصمد کے لیے دعا کی تھی شیخ انہوں نے بھائی نے، تو جعلہ اللہ، اللہ کو قرار دے، تو کائے کے معنی دے رہے ہیں، مثلا حال کے مستقبل کے معنی دے، مضارع کے معنی دینے لگے، دعا کے معنی دیتا ہے فعل ماضی وقت، تو پھر کیا ہوگا، تو پھر وہ وزن نہیں ہے نا، وزن حال مستقبل کے لیے تو وزن نہیں ہوتا، وہ تو وہ مضارع نہیں ہوگا، اور اگر وزن فقط ہمارے ہاتھ میں ملا ہو جیسے پہلے آپ تو پہلے امر کی تعریف کیا، پہلے عام ایک ایسا فعل ہے جو فقط زمانے حال سے ملا ہوا وزن، مثلا صح ابھی امر کے معنی دے رہا ہے، لیکن کیا وزن کو امر کے لیے مطلب ہوا زمانے حال نہیں، صحیح ہے نہیں، یہ ہائی ہاتھا نہیں تو فعل ماضی ہو، بہرحال اگر کوئی فعل امر ہو جس سے فعل امر نہیں، کوئی ایسا کلمہ جو امر کے معنی دے رہا ہے، تو وزن تو نہیں تھا بعد میں، تو وہ فعل امر نہیں کہلائے گا، فعل امر کے لیے ضروری ہے ان فعلوں کے لیے کہ وزن اسی کے لیے مطلب بنایا اس کے لیے گیا ہو، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں، جی آغا آ گیا سمجھ میں. مثال کے طور پر آپ لوگوں پہ زندہ مثال دے دوں، لڑکیاں یا عورتیں شادی کے بعد کیا کرتی ہیں، جیسے زیادہ تر کنواری نہیں شادی شدہ عورتیں کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کچھ وقت وہ ان کا دوپٹہ تھا، بعد میں اس کا دسترخوان بنا دیا، بعد میں اس کا یا کوئی ایسا کپڑا تھا اس کو بعد میں روٹی لپیٹنے کے لیے استعمال کرنے لگے، ہوتا ہے ایسا کرتی ہیں عورتیں، نہیں ہوگا، نہیں کرتی آپ تو ایسے ہی ہم پہ الزام اب اگر وہ لگاتے ہیں. دسترخوان بن گیا کا کوئی کپڑا، تو کیا ایسا کپڑا کہیں گے، قمیص کہیں گے، اب تو یہ دسترخوان ہے، وضعن تو ایک دسترخوان نہیں تھا مثلا، ایسے ہی تھا کسی لیے وہ، تبھی وہ کہلائے گا، فعل ماضی تبھی فعل ماضی کہلائے گا جب اسے بنایا گیا تو اسی کے لیے بنایا گیا، زمانے ثابت سے ملا ہوا، جی آغا. جی جی آغا جی مثال کافی اچھی دی ہے آپ نے. جی صحیح، سمجھ میں آیا کہ نہیں، اور کیا بناتے ہیں پھر، بہت سی چیز خود بھی بنا لیتی ہیں اور ایک چیز کا پوچھا بنا دیتے ہیں. پوچھا، ہاں تکیوں میں بھر کے تکیا بنا لیتی ہیں، پھینکنا انہیں منظور نہیں ہے، چاہے وہ سالوں سال اسے یوز نہ ہو، جی بہرحال تو ایسے ہی پہلے ماضی مثال کے طور پر یضرب تھا، لم یضرب ہوا، ماضی کے معنی دے رہا ہے، تھا مضارع، وزن کیا تھا وہ مضارع، وزن مضارع کیے گیا تھا یضرب، لیکن ابھی کس لیے استعمال ہو رہا ہے، لم یضرب اس نے نہیں مارا ماضی کے معنی میں، تو کیا یہ فعل ماضی نہیں، وزن فعل مضارع، تو فعل مضارع ہی ہے، صحیح ہے نہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں، مٹا دوں اب ان کی علامتیں لکھ لیتے ہیں، یا حالانکہ آپ اس کا آگے لکھ سکتے ہیں چاہے، یا مثال کے طور پر کریم کا ڈبہ خالی ہونے کے بعد دھو کے مسالے کا بنا دیا، جی جی پہلے ماضی کی علامت کیا تھی، کون سی چار تھا، نصارہ، نصرتا، نصرتی، نصر، چار تا پہلے ماضی چار تا میں سے کسی چار تا
4 تا کرنے سے اختصاص آتا ہے. فعل ماضی 4 تا میں سے چیز کو قبول کرنے سے. ضربت، ضربتا، ضربتی، ضربت. پہلے مضارع کی کیا علامت بتائی تھی؟ سین و صوفہ اور آتے ہیں یعنی جی ہاں لم سے مراد یہ نہیں کہ خالی لم، عوامل جازم، عوامل نصب. فعل مضارع علامات فعل مضارع کیا ہے؟ ایسے ترتیب کیجیے اس کو بھی ایسے دوبارہ سے طریقہ ہے کے ساتھ پاتا ہے اس چیز سے لام ہاں سین جیسے سینسرو، سین جیسے سین سوفا یضرب، لم اور آتے ہیں الف تا یا. صحیح ہے نہیں؟ جی آقا ہاں پہلے عام سمجھا جائے گا طلب فعل کے سمجھنے سے پہلا طلب فعل طلب فعل سمجھا کیا ہوتا اور یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ جگہ کم ہے یہاں سے لکھ دیتا ہوں آپ کو لکھ دیتا ہوں. اور دو تاکید سب جگہ آپ کی یاد ہے نہیں؟ جی دو نون تاکید اور دو نون تاکید کو قبول. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے گا پہلے امر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ اس سے طلب فعل سمجھ میں آئے اور دونوں تعلق کو قبول کرے. اگر کسی میں طلب کے معنی تو ہیں لیکن نون تاکید کو قبول نہیں کر رہا تو پہلے امر نہیں چلا. صحیح طلب کے معنی ہے نہیں اس کو تو خاموش ہو جا لیکن اس نون تاکید کو قبول نہیں کرتا اسے کہتے ہیں اس میں فعل. پہلے امر نہیں ہوگا وہ اس میں پہلے امر ہے نہیں. یا یہ کہ نون تاکید کو تو قبول کرتا ہے لیکن طلب نہیں ہے جیسے یضربنا لا یضربنا فعل مضارع وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مؤکد کہلائے گا. امر تھوڑا ہی ہے وہ طلب تھوڑا ہی ہے. فعل امر کے لیے تو دو چیزیں ضرورت ہے طلب بھی ہو دونوں نون تاکید کو قبول بھی کرے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آقا آقا آ گیا. مٹا دوں؟ جی مٹا دوں. جی آقا جی آقا دیکھیے پہلے عام مبنی پر فات ہوتا ہے. پہلے ماضی مبنی پر ٹھیک ہے. ماضی یا الف یا ضمیر متحرک ضمیر رفع یعنی ضمیر مفعولیہ متحرک کون سی ہے؟ نا تا تما تم تے تما تم نا تو اور نا. اور ضمیر رفع متحرک ہو تو اور مبنی پر
سکون ہوگا، اور اگر اس کے آخر میں واو ہو تو مبنی پر ضم ہوگا. مبنی پر ضم. ٹھیک ہے. آئیے اگر جمع مؤنث کے نون سے ملا ہوگا تو مبنی پر سکون. فعل مضارع اگر جمع مؤنث کے نون سے ملا ہوگا تو بولیے مبنی پر سکون. اور اگر نون تاکید مباشر بلا فاصلہ مباشر سے ملا ہوگا تو مبنی پر بات. اس کے علاوہ آغا بورڈ پہ روشنی پڑ رہی ہے، دکھ نہیں رہا ہے. خالی ہو، ناصب ہو، جازم سے خالی ہو تو مورب ہوگا. مورب میں بھی بات نہ. اور اگر ناصب آ جائے تو منصوب ہو جائے گا. اور جازم آ جائے تو پھر مجزوم ہوگا. کون لکھیے آپ لوگوں نے نہیں؟ اگر اسکرین شاٹ لے لیے تو آپ بات لیجیے پورا ہو جائے. مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے. مبنی پر نہیں، مبنی پر علامت جزم. مبنی پر علامت جزم. علامت پر مبنی ہوگا، اسی علامت پر مبنی ہوگا جس علامت پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. اب فعل مضارع کائے پہ مجزوم ہوتا ہے؟ سکون اور حذف نون، یہ اس پہ مبنی ہوگا. جس پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے اس علامت پر فعل عام مبنی ہوگا. فعل عام مبنی ہوگا. لکھ لیا؟ اب لے لیجیے، میں پھر مٹا دوں گا. اب لیجیے لیا. جی آغا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ٹھیک ہے. جی آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام.